جی کون صاحب کہاں سے؟ میرے پاس آئے بھی میں آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی حضور سوال ریپیٹ کرتے ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عبدالرحمان عرض کر رہا ہوں پورے والا سے. جی عبدالرحمان کیا فرمائیں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے نا ناموس رسالت اور توہین قرآن توہین مذہب کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ رد عمل پایا جاتا ہے کہ جو بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم خود قانون ہاتھ میں لے کر اگلے بندے کو مارنے یا مرنے مرانے پہ آ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اس حوالے سے تمام مسالک اہل سنت کے علماء آپ کے پاس موجود ہیں، تو میں ان کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس موقع پر ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے. آئی اپریشیٹ. مفتی صاحب بہت قیمتی سوال ہے. ہم ہر بات پہ اتنی شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پھر ہم کیا کہیں گے؟ اسلام کا یہ مزاج ہے. اس کے لیے واقعہ پیش آیا ہے. جی ڈیرہ اسماعیل خان میں مدرسے کی بچیوں نے اپنی معلمہ کو ذبح کیا یہ کہہ کر کہ ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہمیں بشارت ہوئی ہے کہ یہ مثلاً وہ جو بیچاری اس کو ذبح کیا گیا اس نے شان رسالت میں توہین کی ہے، اس کو تم ذبح کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. ان دونوں بچوں کو بھی سزا ہی ہو گئی ہے. قصوروار کون ہے؟ اس پہ آپ ذرا سا شدت کی فیڈنگ کہاں سے ہوئی؟ یہ پچھلے ہفتے کی گزارش یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی بھی کہیں پر زمین کے کسی خطے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے، اور توہین رسالت کرنے والے کے لیے ہمارے یہاں سزائے موت ہے. 295C کا قانون بالکل واضح ہے، اور یہ قانون ہم نے قربانیاں دینے کے بعد بنایا ہے. جب یہ قانون اتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، اتنی تگ و دو کے بعد بنا ہے، تو کس لیے بنا ہے؟ اس لیے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے تھے. غازی علم الدین، غازی عبدالقیوم، وہ تو انگریز کا حکومت کا نظام تھا نا کہ غازی عبدالقیوم کو قانون ہاتھ میں لینا پڑا، غازی علم الدین کو قانون ہاتھ میں لینا پڑا. جو جب اسلامی ریاست بن گئی، بدقسمتی یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام وہ ہوگا جو قرآن اور سنت پر مبنی ہوگا، وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے جیب میں کھوٹے سکے ہیں. یعنی پہلا وزیر خارجہ کون تھا؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. 1953-54 میں کیا ہوا؟ یہ چیزیں، ان سب قربانیوں کے بعد ہم نے قانون بنایا. تو قانون اس لیے بنایا گیا، ہمارے ناظرین سنیں، کہ کسی آدمی کو کسی بھی مسئلے میں قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں قانون کا مس یوز تو اس حوالے سے، قتل کے حوالے سے بھی ہوتا ہے معاملہ. ایک بات واضح کر دیں، یہ جو آپ فرما رہے ہیں اخلاقی طور پر بتا رہے ہیں، یہ شرعی طور پر میں شرعی طور پر بتا رہا ہوں. اس پہ میں تو ظاہر ہے علماء ہیں اور ہمارا کام جو ہے نا وہ شرعی طور پر ہی جواب دیں گے. گزارش یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے قانون کئی مس یوز ہوتے ہیں. قتل بھی تو ہوتا ہے نا، حالانکہ قانون موجود ہے کہ بھئی اگر آپ کی عزت پر کسی نے حملہ کیا تو دوسرے کو قتل نہ کریں، لیکن وہاں وہ جوش میں آ کے قتل کر دیتے ہیں. تو مس یوز تو تمام قوانین کا ہوتا ہے. لیکن میں اس کے برعکس ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، میں مفتی فضل سبحان، ہم سب یہاں یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم سب کی جو ہے نا وہ یک زبان یہ اپنی عوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں پر کسی بھی مقام پر شدید سے شدید توہین رسالت ہو تب بھی آپ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ 4.5 لاکھ لوگ توہین رسالت کر رہے ہیں مختلف، اور اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اور ہم ان لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، ان پر حملہ آور نہیں ہو رہے، ان کے خاندان کے بارے میں نہیں بتا رہے، ہم ان کے ساتھ قانون کے ذریعے برتاؤ کر رہے ہیں. لیکن بھائی اویس ربانی صاحب، یہ جملے بھی جانے چاہیے کہ توہین رسالت کے مرتکب لوگوں کو چھوڑا کیوں جاتا ہے؟ قانون کیوں ہاتھ میں لیا جاتا ہے؟ کہ جب سپریم کورٹ، جب ہائی کورٹ، جب نیچے کی کورٹس، جب آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو لے کر نہیں چلیں گے، اور شواہد اور ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب توہین رسالت ہو چکی ہوگی اور پھر آپ ان کو چھوڑ دیں گے مغرب کی ماں پر، پھر آپ کے وزیر اعظم سے لے کر سارے لوگ کہیں گے وہ جی مجبوری تھی معاشی طور پر، تو پھر آپ پبلک سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں. ہم تب بھی یہ کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں نہ لیا جائے.